السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس کی قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کی قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اور خوشبو کی متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام اللعین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں، اور زمین ہی سے قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ پھر وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں کہ ایک کافر کی میت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی میت کے بعد سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تحت نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے۔ پھر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے،
فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اللہ اکبر، اور دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ سے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اتنی زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی بعد اعمالی ایسی صورت آتی ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ شان سے اکڑ کر چلا، تن کر چلتا تھا، تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں، اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گناہگار نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خان خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا؟